السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر 130 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ صلحاء میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر عطا خم کرتا ہوں، یعنی سر تسلیم خم، یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا تقاضا آیا تو اس میں بھی دیر نہ کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کے بردار ہیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں پورا آئے گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مصر میں تھے۔ یہ بات انہوں نے اپنے 12 بیٹوں سے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمائی۔ تلک امۃ قد خلت ما لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی کمائی ہی کام آئے گی، چاہے تمہارا باپ کہیں کا بھی سلطان ہو، تم اپنی بات کرو تم کیا لائے ہو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پہ لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دراصل اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو تمہیں بول بچن دے رہے ہیں ان کو یہ جواب دو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے اللہ کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں بھائی، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ایک نبی کو دوسرے سے افضل سمجھنا اس کی یہاں نفی نہیں ہو رہی ہے، تفریق کا انکار ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کا انکار کر دیا جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں،
اور ان کی کسی طرح کی کمپرومائز کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی حمایت میں اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے جس وقت شہید کیا تو آپ عین اس وقت اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جس نسخے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، ٹھیک اسی آیت پر آپ کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں۔ غالباً وہ مصحف جو ہے وہ استنبول میں رکھا گیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہہ دو ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ رب بھی ایک، دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے پہلے آیت نمبر 136 میں آیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 138 میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، صرف عبادت نہیں، زندگی کا ہر پہلو اس میں شامل ہے۔ اب آخر میں آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی اگر اخلاص نہیں تو منافقت ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ اکبر۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو اس کے پاس ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہی بات، ٹھیک یہی بات آج ہم مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے۔ یہی سوال آج ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے اصحاب کیا دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ اللہ کے اخلاص کا تقاضا یہی ہے کہ ان تقسیموں سے بالاتر رہا جائے۔ ٹھیک ہے کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہوں، لیکن اس کو اپنی شناخت بنا لوں، دین پر مقدم رکھوں، ساری محنت مشقت بھاگ دوڑ اسی کے لیے کروں، یہ دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہی بات، یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تحویل قبلہ، چینج آف قبلہ کا مضمون پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين